السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں فیل ہوا، یا میں نے تو اپنے ٹیچرز کی ایک ایک بات مانی تھی پھر بھی میں فیل ہو گیا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، شاید آپ کے ٹیچرز نہیں، اور نہ ہی آپ کے والدین۔ اپنے ٹیچرز اور اپنے والدین سے بات کر کے دیکھ لیں، 1000 وجوہات بتا دیں گے فیل ہونے کی۔ اگر آپ کو میری باتیں یہاں تک سننے میں بری لگ رہی ہیں تو آگے نہ سنیں۔ بھائی اب تو میں ہزاروں بار یہ بات کہہ چکا ہوں، اور یہ وائس نوٹ آپ لوگ بھی سنیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے والدین کو بھی سنا دیں۔ فیل ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، کوئی انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ۔ فیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سر، ایک بار فیل ہوں تو بات ہے نا، اتنے سالوں میں ایک پیپر بھی نہیں نکلا ہے یا کچھ ہی پیپر نکلے ہیں، تو بھائی میرے چھوڑ دو پھر یہ منہ لٹکانے، دماغ میں کھچڑی پکانے، اداس شکل بنانے، عجیب عجیب باتیں سوچنے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے 4 مہینے ہیں، تگڑے لگاؤ، میرے یوٹیوب چینل سے او ایم ایس بنانا سیکھو۔ 3 پیپر دینے ہیں، 3 دو، بہتر تو یہ ہے کہ 2 دے دو، اگلی دفعہ بے شک 3 دے دینا۔ اب کہو گے کہ سر بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ کے دوست آگے چلے گئے ہیں اور ٹائم بہت نکل گیا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا نا 1-2 ہفتے کا جوش ہے، پھر آپ نے تھوڑے دنوں کے بعد ویسے کا ویسا ہو جانا ہے۔ اس لیے میں آپ کی بات مانتا ہوں، چلیں، لیکن آپ او ایم ایس بنائیں، آپ جو سوچ رہے ہیں اور آپ جو کر سکتے ہیں اسے کاغذ پر دکھائیں کہ ہاں جی میں اتنے گھنٹے پڑھ رہا ہوں، میں اتنی چیزیں کلاسیں لے رہا ہوں، میں اس میں اتنے اپنی ادر ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں۔ 3-4 ہفتے تو یہ بنا کے دیکھیں۔ اصل میں مجھے وہی پرانی کہانی سنانی پڑے گی، وہ ہے تو پرانی لیکن ہے بڑی کام کی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بار بار حملہ کرتا تھا اور بار بار ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک دن بالکل لٹا پٹا ہارا ہوا ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ کہانی ہمیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ اب اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو بادشاہ کو بادشاہ کے کھانے کی عادت تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے گھر کی دال وال لے کے اور کھچڑی بنا دی، اور کھچڑی گرم گرم اس کے سامنے رکھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھچڑی کسے کہتے ہیں، اور اس نے تمہاری طرح بیچ میں ہاتھ مارا، بڑا نوالا اٹھانے کے لیے انگلیاں چل گئیں۔ تو وہ اس بڑی بی نے کہا کہ تم تو اس فلانے بادشاہ کی طرح ہو، جب بھی حملہ کرتا ہے بڑا حملہ کرتا ہے۔ اسی بادشاہ کو کہہ رہی ہے، بھائی کونے کونے سے چھوٹے چھوٹے حملے کرو، پھر چھوٹے چھوٹے حملے جب کامیاب ہو جائیں تو بڑے حملے کرو۔ کھچڑی کھانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس وقت معاملہ گرم ہے، آپ پہلے 3 پیپر دیے ہیں، تینوں میں فیل ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں جی میں 3 دوں گا یا 4 دوں گا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بھائی آپ نے 3 دینے ہیں، آپ 3 کو کاغذ پہ دکھاؤ محنت کر کے کہ ہاں میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں، جو کہ مشکل ہے۔ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بات مانی، اس 4 مہینے میں 2 پیپرز تگڑے کر کے دو اور انہیں پاس کر لو، جب وہ پاس کر لو تو اگلی دفعہ 3 دے لینا، اور پھر اگر نہیں ہو سکے تو بہت ساری اور فیلڈز بھی ہیں۔ آرام سے میرے بیٹے، آرام سے میری بیٹی۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ پیپرز پاس کر چکے ہیں کیف کے، تو جو پیپر پاس کیے ہیں اس کا سوچیں کہ اس کا پاس کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ طریقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں، ٹیچر سے پوچھیں، کام کا طریقہ سیکھیں، اس طریقے کو اپلائی کریں، ضرور پاس ہوں گے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میسج لمبا ہو رہا ہے،
لیکن بہرحال آپ غور سے سن لیجئے، یہ اداس شکل مجھے والدین بھی سن لیں اور بچے بھی سن لیں، نہ اداس، پریشان، ڈپریس، غمگین نہ والدین چاہیے نہ بچے چاہیے۔ اچھا کام کر رہے ہیں بچے، پڑھائی کر رہے ہیں، تم لوگ اچھا کام کر رہے ہو، اس اچھے کام میں پاس بھی ہوتے ہیں، فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، فیل ہونا زیادہ اچھی بات ہے اگر بات کو سمجھو تو۔ جتنا انسان فیل ہونے پہ سیکھتا ہے، پھر تمہارے ذہن میں وہی بات آ رہی ہوگی، سر اب تو اتنی دفعہ فیل ہو چکے۔ ارے بھائی، تب تب کے کندن بنتا ہے، زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے سونا۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، بھائی ہم بھی اسی چیز سے گزرے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ آپ اس فیلڈ کو چھوڑ دیجئے، کسی اور فیلڈ میں اپنی کوشش شروع کر دیجئے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، جب آپ ایک خاص جگہ تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کریں، 2 پیپر دے لیں، سکون کے ساتھ تیاری کریں، پوری تیاری کریں، دماغ کو کلیئر رکھیں۔ اور آخری بات، جب کوئی ہم بڑا کام کرنے چاہتے ہیں نا، تو بڑے کے سہارے کے بغیر نہیں ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا حال بتائیں، محنت بھی کریں، کام بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، حال بھی بتائیں، دعائیں بھی مانگیں، محنت بھی کریں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ راستہ نہ کھلے اور راستہ نہ ملے۔ چلو میرے بچوں، جیتے رہو، ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی پڑھائی شروع کرو، اور یہ جذبہ کاغذ پر نظر آنا چاہیے، اور وہ کاغذ آپ کو یوٹیوب چینل پہ OMS کے نام سے ملے گا۔ آپ اس کو بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، خوش رہیے۔